آج تاریخ ہے 7 اکتوبر 2024۔ ٹھیک آج سے ایک سال پہلے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کی تھی، اور اسرائیل کی 75 سالوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی نے اسرائیل کو اس کے اندر گھس کر مارا تھا، اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو کر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے ہی باہر آ کر حملہ کیا تھا۔ جب 7 اکتوبر کے اس طوفان الاقصی آپریشن کی شروعات کو ایک سال پورے ہو گئے تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پر زبردست حملہ ہوا ہے۔ حماس نے ایک سال مکمل ہونے کے باوجود، اسرائیل کے ہر طرح کے حملہ ہونے کے باوجود دوبارہ اسرائیل پر راکٹ لانچ کیا ہے، اور اس مرتبہ حماس نے اسرائیل پر جو راکٹ لانچ کیا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ادھر اسرائیل نے بھی غزہ پٹی پر ایئر اسٹرائک کیا ہے، حملہ کیا ہے، بڑے پیمانے پر قتل عام کیا ہے۔ لبنان نے بھی اسرائیل پر راکٹ لانچ کیا ہے، لبنان پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، مسجدوں کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن غزہ پٹی میں، لبنان میں جشن منایا گیا ہے کہ ایک سال پورے ہو گئے ہیں اور ہم نے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے اور ابھی ہم کمزور نہیں پڑے ہیں۔ یہ حماس نے میسج دیا ہے، یہی میسج حزب اللہ نے ادھر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل میں ایک سال مکمل ہونے پر ایک طرح سے پرام کا انعقاد کیا گیا۔ جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ان کے لیے کینڈل مارچ نکالا گیا، اور اسرائیل نے عزم ظاہر کیا کہ ہم حماس سے بدلہ لے کر رہیں گے، ہم جھکنے والے یا کمزور پڑنے والے نہیں ہیں۔ آگے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ اس مرتبہ حماس نے جو تل ابیب پر راکٹ لانچ کیا ہے تو اس راکٹ لانچ کی وجہ سے کتنی بڑی تباہی مچی ہے، کتنی بربادی ہوئی ہے اسرائیل میں، اور پچھلے ایک سال میں راکٹ نے جو کام نہیں کیا تھا وہ کام اس مرتبہ راکٹ نے کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح راکٹ لانچ ہوا ہے اور کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ راکٹ لانچ ہونے کی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، اور غزہ پٹی سے تل ابیب پر، اسرائیل کی راجدھانی پر راکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اہم اس لیے ہے، یا میں اس لیے آپ کو اسپیشلی دکھا رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا۔ پورے غزہ پٹی کو اسرائیل نے قبرستان میں، ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ پورے غزہ پٹی میں ہر جگہ قبریں دکھ رہی ہے۔ 42,000 لوگوں کو اسرائیل نے غزہ پٹی میں شہید کر دیا ہے۔ 10,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہے، مسنگ ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ 7-8 ہزار ایسے افراد بھی ہیں جو مارے جا چکے ہیں اور ان کی کہیں بھی تدفین نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ 90,000 سے زیادہ فلسطینی شدید زخمی ہیں۔ 2 ملین سے زیادہ غزہ پٹی میں آبادی تھی، اور پوری کی پوری آبادی غزہ پٹی میں تباہ و برباد ہو چکی ہے، بے گھر ہو چکی ہے۔ تمام لوگ ٹینٹوں اور خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ کل میں نے آپ کو تصویر بھی دکھایا تھا کہ 2022 کی تصویر ہے اور یہ 2024 کی تصویر ہے۔ غزہ پٹی پورا ملبہ میں تبدیل ہے، چٹیل میدان بن گیا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہو یہ کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر جب 8 اکتوبر کو وار ڈکلیئر کیا تھا، حملوں کا آغاز کیا تھا، امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، UK نے ساتھ دیا، دنیا کے بڑے بڑے دیشوں نے ساتھ دیا۔ اس وقت اسرائیل نے اپنا 3 ہدف طے کیا تھا، اور پہلا ہدف اسرائیل کا تھا کہ جتنے لوگوں کو حماس نے یرغمالی بنایا ہے، قیدی بنایا ہے، ان کو ہمیں آزاد کرانا ہے، اور حماس سے کوئی نیگوسیشن اور بات چیت نہیں کرنی ہے۔ لیکن اس ایجنڈا میں اسرائیل کو ناکامی لگی، اور اسرائیل ایک بھی یرغمالی کو اپنے دم پر آزاد نہیں کرا سکا۔ اگر کسی کو آزاد کرا بھی سکا تو مردہ کو کرا سکا، زندہ رہتے ہوئے کو نہیں کرا سکا۔ لاش ملی اور حماس کے لڑاکوں نے ان کو مار دیا۔ 100 سے زیادہ ابھی تک یرغمالی ہے۔ دوسرا ہدف اسرائیل نے طے کیا تھا کہ حماس کا جو فوجی انفراسٹرکچر ہے، حماس جن سرنگوں کو استعمال کرتے ہیں اس کو ختم کر دینا ہے، حماس کو بے بس کر دینا ہے۔ حماس نام کی کوئی تنظیم نہیں رہے گی تاکہ آئندہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اس مقصد میں بھی اسرائیل کو 1% کامیابی نہیں مل سکی۔ ایک سال پورے ہو گئے، اور پورے ایک سال میں اسرائیل نے حماس کے ٹھکانوں کو تلاشا، ہسپتالوں پر حملہ کیا، مسجدوں پر حملہ کیا۔ کوئی جگہ غزہ پٹی میں ایسی نہیں بچی ہے جس پر اسرائیل نے حملہ نہ کیا ہو۔ اس کے باوجود آج بھی حماس کے لڑاکے راکٹ لانچ کر رہے ہیں، اور یہ راکٹ لانچ غزہ پٹی سے کیا جا رہا ہے، اور تل ابیب پر یہ راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے۔
तो ये इस बात का सबूत है कि हमास अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी है। हमास के लीडर यहया सिनवार का बयान भी सामने आया है कि पिछले 1 साल में हमने जिस तरह हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, जवामर्दी के साथ इसराइल के हमलों का मुकाबला किया है, उसको जवाब दिया है। अगले 1 साल में हमारा हमला और ज़्यादा शदीद होगा, ताकतवर होगा और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं। हम इसराइल के फ़ौजी को, इसराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बना रहे हैं और इसराइल बदले में हमारे आम शहरियों को निशाना बना रहा है। वो जेनोसाइड कर रहा है जो पूरी दुनिया की निगाहों में इजराइल को मुजरिम बनाता है। तीसरा हदफ इसराइल ने तय किया था कि गज़ा पट्टी को फ़लस्तीनियों से खाली करा देना है, इतना मारना है, इतना खौफज़दा करना है कि गज़ा पट्टी की जो अवाम है वह हमास से नफ़रत करेगी, वह अल-क़स्साम ब्रिगेड से नफ़रत करेगी, ये लोग ख़ुद इनका कत्ल करेंगे, इनको भगाएंगे और ये तमाम लोग या तो गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाएंगे, पूरा इलाका खाली हो जाएगा, या फिर ये लोग हमास को चुन चुन कर ख़ुद ही मारेंगे, हमास का नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन इस एजेंडा में भी इसराइल को कामयाबी नहीं मिल सकी। आपने किसी भी एक फ़लस्तीनी की ज़ुबान से ये नहीं सुना होगा, किसी भी मीडिया में खबर नहीं आई कि कोई भी फ़लस्तीनी इन तमाम चीज़ों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा हो या ये कह रहा हो कि हमास के पास लड़ने की ताकत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी, तुम दिफा नहीं कर सकते थे, तुम्हारे पास मुकम्मल आर्मी नहीं, तुम मुकम्मल देश नहीं, तुम्हें दुनिया का सपोर्ट नहीं, तो फिर तुमने क्यों इजराइल पर हमला किया, क्यों तुमने इजराइल को उकसाया और इजराइल ने पलटवार करके इतना बड़ा हमला कर दिया। बल्कि तमाम फ़लस्तीनी हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, अल-क़स्साम ब्रिगेड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कोई शिकवा नहीं कर रहा है। पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो गई है, 900 कुछ पूरी फैमिली इजराइल के इस 1 साल के हमला में तबाह बर्बाद हो गई है। रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं बचे हैं। लेकिन सभी को पता है कि हमास उनके वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमास के लड़ाके फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमास जो है मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए जंग लड़ रही है। तो किसी की ज़ुबान पर इस तरह का शिकवा नहीं है। और अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो तबाही हुई है, और वो तबाही आप देखिए, ये कुद्स न्यूज़ नेटवर्क है, कोई इधर उधर की मीडिया से मैं रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क फ़लस्तीन का सबसे मोतबर मीडिया हाउस है, सबसे लेटेस्ट खबर यहाँ आती है और यहाँ पूरी डिटेल्स वेबसाइट पर दी गई है। हमास मिलिट्री विंग हमास के मिलिट्री विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बैरेज ऑफ मक़दमा M19 रॉकेट्स लॉन्च किया है तिल अबीब पर 1 साल मुकम्मल होने पर। और इस मरतबा जो रॉकेट लॉन्च हुआ है तो उसने बड़ी तबाही मचाई। ये देखिए जो तस्वीर है, ये तिल अबीब की तस्वीर है और देखिए तिल अबीब के आसपास जेफा के जो इलाके हैं वहाँ रॉकेट गिरा है, धुआं उठ रहा है, मकानों को आग लगा है। इसके अलावा एक और वीडियो कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने ही जारी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि इन रॉकेटों से कुछ नहीं होता या रॉकेट के हमले से कुछ नहीं होता, कुछ नुकसान नहीं पहुंचता, उनको देख लेना चाहिए कि हमास ने जो रॉकेट लॉन्च किया है तो उससे कितनी बड़ी तबाही हो रही है। यहाँ एम्बुलेंस पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची है, पूरा इजराइल का अमला लगा हुआ है इसको पहुँचाने में। और ये तिल अबीब से मुत्तसिल एक इलाका है जेफा का, वहाँ ये आग लगी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमास के रॉकेट लॉन्च में तबाही मची है, धुआं धुआं पूरा आसमान बना हुआ है, अफरा तफरी है। तो तमाम लोग जो कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च होता है तो आयरन डोम सीधे उसको असफल नाकाम बना देता है, आयरन डोम का काम करता है और इजराइल में कोई पहुंच नहीं सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा नहीं हुआ। और ख़ास बात यह है कि जब एनिवर्सरी है इजराइल पर हमला की या तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की, तो इस एनिवर्सरी के मौका पर गज़ा पट्टी ने पूरी क़ुव्वत के साथ हमला किया है, तबाही मचा दी है इजराइल में। और इसी तरह का हमला लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी किया है। हिजबुल्लाह ने भी 150 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किया है और हर तरफ तबाही मची है। इस मरतबा हिजबुल्लाह ने जो हमला किया, इजराइल की मीडिया में खबर आ रही है कि पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह के अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से भी हमला किया है, तबाही मचाई है। और ये खबरें अल-मयादीन चैनल के जरिए आई है, इजराइल की मीडिया ने भी इस खबर को अपने यहाँ जारी किया है। तो दोनों तरफ से इजराइल पर हमला हो रहा है और ये दोनों ग्रुप पीछे नहीं हट रहा है या इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, बल्कि लोग मैदान में डटे हुए। और उनका ये कहना है कि 1 साल अगर पूरा हो गया है तो हम मैदान छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इजराइल ने भी दोनों जगह पर पूरी क़ुव्वत के साथ हमला किया है और इजराइल अब क्या कर रहा है, वो मस्जिदों को निशाना बना रहा है, वो मखसूस इमारतों को निशाना बना रहा है। और ऐसे ही मैं आपको एक फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ कि इजराइल किस तरह अब मस्जिद को निशाना बना रहा है। और लेबनान से तस्वीर सामने आई है और ये देखिए वो वीडियो है। लेबनान में अब मस्जिद को इजराइल ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, हमला कर रहा है।
اور غزہ پٹی کی تو تقریباً تمام اہم مسجدوں کو ہی اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگلی ایک ویڈیو ہم تفصیل سے بتائیں گے کس طرح تاریخی عمارتوں کو غزہ پٹی میں اسرائیل نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور امیجز ہم آپ کو دکھلانے جا رہے ہیں کہ کس طرح تباہی مچی ہے حماس کے راکٹ سے یا حزب اللہ کے راکٹ سے۔ آپ ایک اور تصویر دیکھیے، یہ تل ابیب کی عمارت ہے، اسرائیل ہے، اور یہاں حماس کی طرف سے لانچ کیے گئے راکٹ نے کس طرح تباہی مچائی ہے، دھواں ہے، افراتفری ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے تصویر کہ کس طرح یہاں کی صورتحال ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حماس کی طرف سے یا حزب اللہ کی طرف سے جو راکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں وہ تمام راکٹ آئرن ڈوم ناکام بنا دے رہا ہے یا وہ کھیتوں میں گرتا ہے، آبادی میں نہیں پہنچتا بلکہ آبادی میں پہنچ رہا ہے۔ ارے جو انڈین میڈیا ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے صرف یہ بتانے کا کام کرتی ہے کہ حماس کے راکٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یا اسرائیل اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی پتھر بھی مارے تو واپس لگتا ہے، اس کو کوئی ضرب نہیں لگتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پچھلے ایک سال میں حماس کے لڑاکوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقتور ہیں، یہ مضبوط ہیں، اور یہ اسرائیل کو بھی امن کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے اور تمام لوگوں میں ڈر ہے، خوف ہے۔ ہر وقت انہیں کبھی بنکروں میں جا کر چھپنا پڑتا ہے، کبھی شیلٹر ہاؤس میں جانا پڑتا ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش ہوتی ہے، سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہاں بھی امن نہیں ہے۔ فلسطینیوں کو تو پہلے سے پتا ہے کہ ہمارا کسی وقت قتل ہو سکتا ہے، ہم شہید ہو سکتے ہیں، ہم وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل میں جو لوگ دنیا بھر سے آ کر کے بسے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے بزنس والے ہیں، وہ بھی سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، امن کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ ہر وقت ان کو ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کبھی بھی ہماری جان جا سکتی ہے، کبھی بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح راکٹ نے تباہی مچائی ہے۔ تو آپ ایک اور ویڈیو دیکھیے، یہ ویڈیو بھی ابھی تازہ ترین ویڈیو ہے اور یہ پورا آبادی کا علاقہ ہے اسرائیل کا، اور یہاں جو راکٹ لانچ ہوا ہے تو اس راکٹ سے کس طرح کی تباہی ہے۔ تو سچائی یہی ہے کہ اسرائیل میں بھی ڈر اور خوف 1 سال میں پھیلا ہے، اور پچھلے 1 سال میں اسرائیل نے یقینی طور پر غزہ پٹی کو تباہ و برباد تو ضرور کر دیا ہے، لیکن اسرائیل کو بھی ہر قدم پر شکست کا، رسوائی کا، ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیگوسیشن میں ٹیبل پر بھی اسرائیل اب پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ حماس کے رہنما نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل پچھلے 1 سال سے ہم پر حملہ کر کے، غزہ پٹی پر حملہ کر کے، جینوسائیڈ کر کے جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اس کو اپنی ارغمالیوں کو آزاد کرانا تھا یا حماس کو ختم کرنا تھا۔ تو 1 سال تک حملہ کرنے کے باوجود اسرائیل اپنے ایجنڈا میں، مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ نیگوسیشن میں، بات چیت میں وہ مقصد حاصل کر لے جو 1 سال جنگ لڑ کر کے وہ حاصل نہیں کر سکا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نیگوسیشن میں بھی، ٹیبل ٹاک میں بھی ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں گے، اور اسرائیل کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ حماس کے رہنماؤں نے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔